أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، برکت والی اور تصدیق کرنے والی سابقہ کتاب کی اس لیے ہم نے اتاری ہے کہ تاکہ تم القرى اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کرو. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سورہ انعام کی 92 نمبر کی آیت ہے. اس میں کتاب قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان روائے کائنات کی جانب سے بھیجی گئی نازل کردہ کتاب ہے. یہ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی ہے اور یہ کتاب بڑی خیر و برکت کا سرچشمہ رکھتی ہے اور سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ساری دنیا کی قومیں قیامت تک اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی. تمام گوشے ان کی زندگیوں کے اس سے روشن ہوتے رہیں گے بشرطے کہ وہ اس سے وابستہ ہو جائیں. اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی بھی ہے، مصدق لما بین یدی، یعنی پچھلی آسمانی جو کتابیں تھیں اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتی. وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ، یہ کیوں بھیجی گئی ہے؟ تاکہ ڈرائے جائیں القرىٰ کے لوگ. القرىٰ سے مراد یہاں پر مکہ ہے. مکہ کو القرىٰ یعنی بستیوں کی ماں، اس کی جڑ، اس کی بنیاد کہا گیا ہے. یہ شہر مکہ تاریخی روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شہر کو یعنی گھر کو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے دنیا میں آباد کیا گیا. تو اس شہر کو آباد کیا گیا، اس سرزمین کو آباد کیا گیا، اور آج دنیا نے جو ہے اس بات کو سمجھ لیا کہ جب انہوں نے ساری چیزوں کا سینٹر نکالنے کی کوشش کی تو سب دنیا کا سب سے یعنی مین جو سینٹر ان کو نکلا اصل، وہ کعبۃ اللہ نکلا اور شہر مکہ نکلا. دنیا کے بیچوں بیچ انہوں نے اس کو پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بنا دیا اور وہ شہروں کا مرکز اور بستیوں کا مرکز اس کو بنایا. اس میں کعبۃ اللہ کو رکھا اور پھر یہاں پر جو ہے عالمگیر حج کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور قبلہ اسی سے رکھ دیا اور عبادت کا جو ہے توجہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے لگا دی. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس ابھی تک کوئی خصوصی طور پر کوئی پیغمبر یا کوئی کتاب نہیں بھیجی گئی تھی. بنو اسماعیل کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ، پہلی شاخ کے پاس بہت سی کتابیں اور رسول آ چکے تھے. تورات اور انجیل وغیرہ اور دیگر بہت سی کتابیں اور صحیفے ان کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اور کوئی رسول خصوصی طور پر نہیں آیا تھا. تو اس میں خصوصی طور پر ان کے لیے یہ کتاب اور پھر اس کے ارد گرد رہنے والے، ارد گرد کا مطلب یہ ہے کہ مکے سے اب شروع ہو جائے گا معاملہ اور تو پھر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، تمام جہاں میں جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا. یہ قرآن کے پیغام کو سب سے پہلے مکے کے باشندوں کو پہنچانا، اس کے بعد پھر اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں تک، تاکہ تمہارا دائرہ تبلیغ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے. تبلیغ رسالت کے لیے مرکزی شہر مکے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جو صدا مرکز سے بلند ہوگی اس سے دنیا کے دشت و جبل گونج اٹھیں گے اور اس کی صدائے بازکش دنیا کی گوشے گوشے میں سنائی دی گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکے سے شروع کیا تھا اس کام کو، اور تمام دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا. والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. انہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص واقعی آخرت کو مانتا ہو اور خدا کو مانتا ہو، اس کے حضور اس کی جواب دہی کا احساس اس کے پاس پایا جاتا ہو،
اس کا ڈر رکھتا ہو تو پھر وہ اس کتاب کو خدا کتاب کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بھی اس کتاب کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کر لے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکتا، وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ یہاں اشارہ خاص طور سے اہل کتاب کے نیک لوگوں کی طرف ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ اصل میں جو آخرت پر یقین اور آخرت کا عقیدے کی جو بات ہے، وہ عقیدہ جو ہے اصل میں اگر کسی کے پاس کمزور ہو جائے تو یہی ام الامراض ہے۔ یعنی مرض سارے جو ہے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اسی کے سبب کفر و شرک ہوتا ہے، اور اسی کے سبب سارے گناہ اور جو ہے معاصی کے کام انسان کرتا ہے۔ یعنی آخرت کے عقیدے سے غفلت اور دوری انسان کو تباہی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتی ہے۔ کفر و شرک میں بھی اسی کے سبب پڑتا ہے انسان۔ اور جو آخرت کا یقین رکھنے والا بندہ، مومن بندہ ہوتا ہے، اس سے اگر کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہو بھی جائے تو وہ فوراً اپنے آپ کو اپنے مالک سے رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، اور اپنی گناہوں کی معافی چاہ کر اس کو پاک و صاف کرا لیتا ہے۔ ورنہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، خدا ترسی اور خوف خدا اور آخرت کی فکر جو ہے انسان کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے بڑی سازگار ہے۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ جس کے پاس جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، اس قدر وہ اعمال صالحہ اس سے جو ہے ہوتے جائیں گے، اور جس قدر وہ آخرت کی فکر سے دور ہوتا جائے گا۔ جواب دہی کا احساس انسان کے پاس جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ منمانی زندگی گزارتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک دن مجھے جانا ہے، میرے رب کے پاس کھڑے ہونا ہے بڑی عدالت میں، اور مجھے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ اگر بھول جاتا ہے اور یہ فکر اس کو نہیں ہوتی ہے تو پھر زندگی من مانی ہی گزارتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جو ذرا بھی فکر کرتے ہیں تو پھر ان کو آخرت کا یقین جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کتاب پر بھی وہ ایمان لانے والے ہی ہو جاتی ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ فرمایا، اور پھر ان کی صفتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے مالک اور رب کا حکم سمجھ کر 5 وقت روزانہ میرے مالک نے اس کو میرے اوپر فرض کیا ہے، یہ سوچ کر ادا کرتے ہیں، اور اس کو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے آداب و شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اور جو ہے اس کے واجبات اور فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور مکروہات سے بچتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے نمازوں کی بڑی یعنی پختہ طور پر وہ حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے یا دعویٰ کرے کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو، یا کہے کہ میں بھی ایسا کلام اتاروں گا جیسا کلام کہ اللہ نے اتارا ہے۔ کاش کہ تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ لیتے جبکہ وہ جان کنی کی تکلیف میں ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی طرف خلاف حق باتیں منسوب کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اس میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس طرح پروازیاں کرتے پھرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ کہنے سے باز نہیں آتے۔ یعنی وہ لوگ جو یا کسی مذہب کو گھڑ لیتے ہیں یا بات کھڑ کر اس کو مذہبی حیثیت دے دینا چاہتے ہیں،
اس کو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، ویسی حرکتیں کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور اس میں مختلف قسم کے جو افترا پروازیاں وہ لوگ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اس سے پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ وہ بدبخت یہودیوں نے ایسی بیہودہ بکواس کی کہ یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر، کسی انسان پر کوئی کلام اتارا ہی نہیں، یہ کتابیں نازل کرنے اور رسولوں کے بھیجنے کی جو بات ہے وہ بالکل غلط بات ہے، یہ کہہ دیا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اور کسی اور گروہ کو خوش کرنے کی خاطر۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی آئے بعد میں جو پیدا ہوئے، وہ جھوٹے اور کذاب تھے، جھوٹے دعوے داران نبوت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ آپ کے عہد مبارک ہی میں ایک جھوٹا پیدا ہو گیا تھا، کذاب، مسلمہ کذاب، جس کا مقابلہ ہوا اور اس کو بعد میں مار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ اطلاع آئی۔ اس طریقے سے بعد میں اور بھی کئی ایک کذاب پیدا ہوئے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی جو ہے ایک کذاب پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جھوٹے دعوے داران نبوت جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ وہ خدا اور مخلوق دونوں کے ساتھ فریب کرنے والے ہیں۔ اور کچھ فریبی ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کلام بنا کر لا سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی جو کلام بھیجا اس جیسا کلام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نضر بن حارث وغیرہ جو تھے مکے کے مشرک اور سردار، انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ ان تمام کی نفی کر دی گئی ہے اور ان کو ظالم قرار دے کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج تو یہ دعوت حق کے مقابلے میں مخالفت کر رہے ہیں، یہ صرف مخالفت برائے مخالفت ہے، اس میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سنجیدگی وغیرہ تو ہے نہیں، بس وہ نامعقول باتیں کہنے پر اتر آئے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں منکرین قرآن کے محمل اعتراضات اور لغو دعووں کو جب یہ ظالم دلیل سے کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے تو ان کو ایسا ہی چھوڑ دیجیے، یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو ہوش اس وقت آئے گا جب وہ موت کا وقت سامنے آ جائے گا اور موت کی گھڑی ان کے سامنے آ کر نمودار ہو جائے گی اور موت کا فرشتہ آ کر جو ہے ان کے منہ پر مارنے لگے گا اور کہے گا کہ نکالو اپنی جانیں، اخرجوا انفسکم۔ یہ اس وقت ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، یعنی یہ ظالموں کو جو دو وقت جو ہے ان کے بڑے پریشان کن ہوں گے، ایک تو موت کا وقت، دوسری آیت میں، اگلی آیت میں جو ہے قیامت میں محشر جب میں قائم ہوں گی تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جو بھی کرتوت کرتے تھے اس کے بارے میں ان کو گنایا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے ان کو یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ تم اس قدر ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، آج جو ہے تمہاری جانیں تم اپنے آپ سے نکالو، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ تم کو جو ہے عذاب دیا جائے گا اب، یعنی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہارا یہیں سے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مر گئے اور ختم جیسا کفار کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ تو یہاں سے منتقلی ہے، یہاں سے برزخ میں منتقل ہوگا بندہ، اس کے بعد پھر محشر قائم ہوگی، محشر میں جو ہے حساب و کتاب اور جزا و سزا، اس کے بعد پھر جنت یا دوزخ اعمال کے مطابق جو ہے اس کو دے دی جائے گی۔ لیکن یہاں سے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ سب کے لیے ہے، مومن اور کافر دونوں کے لیے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ برزخ اور خبر کو ایک جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں اور وہاں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے لیے وہاں کی جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی خبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ظالم ہیں، جو کافر اور مشرک انکار کرنے والے، دنیا میں جھوٹ کہنے والے، ان کے لیے جو ہے عذاب ہی عذاب ہے، انگارے بن جائیں گے وہاں پر، یعنی خبر ہی ان کے لیے برزخ سے جو ہے عذاب کا سلسلہ ان کے لیے شروع ہو جائے گا۔ اس میں اس بات کو بتا دیا گیا کہ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ نکالو اپنی جانوں کو، کیونکہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر کا مطلب اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کو سننے کے باوجود اس کو نہیں ماننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنی مرضی سے کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اہم سمجھنا، یہی وجہ تھی کہ تم آج تباہ و برباد ہو گئے۔ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیت کے مقابلے میں
تم بہت ہی تکبر کرتے تھے، آج اس کا مزہ تم کو چکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔